اللہ 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 اللہ۔ حتیٰ کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو شیطان اس بندے کے ماں باپ کی شکل میں آتا ہے اور اس بندے کو آ کے کہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم مر گئے تھے، اور آگے جا کے ہمیں پتہ چلا کہ عیسائیت یا یہودیت اچھا ٹھیک مذہب ہے، لہذا تم بھی قبول کر لو۔ تو ماں باپ کی شکل میں وہ ماں باپ نہیں ہوتے، وہ ماں باپ کی شکل میں شیطان آتا ہے اور بندے کو تلقین کرتا ہے کہ تم عیسائیت اور یہودیت کو قبول کر لو، اور وہ بندہ اگر ظاہر پہ عمل کرنے والا ہے، سنی سنائی باتوں پہ قبول کرنے والا ہے، تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور ایمان سے محروم ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہدایت کے اوپر پکے رہنا اور اس کی دعائیں مانگتے رہنا یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اللہ نے صحت عطا فرمائی، تعلیم عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، کاروبار عطا فرمایا، جو عطا فرمایا وہ سب چھوٹی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ کون سی ہے؟ ہدایت ہے، کہ ہم ایمان کے اوپر ہیں۔ اب ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمیں کوئی آگ میں دھکا دینا چاہتا ہے تو دے دے، اگر ہمیں پھانسی پہ لٹکانا چاہے تو لٹکا دے، لیکن ہم نے ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ ہمیں تو اس ہدایت کے لیے کوئی محنت ہی نہ کرنی پڑی، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اس کے لیے قدر کرنی پڑی، ذرا ان کے حالات سنیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہدایت کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ سمرقند میں نے ایک مسجد میں جمعہ پڑھایا، تو جمعے کے بعد ایک نوجوان آیا، حضرت میری والدہ نے آپ کو گھر آنے کی دعوت دی ہے، آپ چند منٹ کے لیے آ جائیے۔ میں نے کہا بھائی لوگوں کو دیکھو یہاں کتنا رش لگا ہوا ہے، میں ان کو ٹائم دوں یا آپ کے گھر آؤں آپ کی والدہ کے لیے؟ تو مفتی اعظم سمرقند وہاں کے خطیب تھے، وہ مجھے کہنے لگے حضرت ان کو ضرور ٹائم دیں، ان کو نہ کریں، اور تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے گھر آئیں گے۔ جب وہ گھر جانے لگے تو مفتی صاحب گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ مجھے حالات سنانے لگے کہ حضرت جب کمیونزم آیا، اس لڑکی کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور اس لڑکی کے دل میں ایمان جمع ہوا تھا۔ یہ دوسری عورتوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتی تھی، ایمان کی طرف بلاتی تھی، اور ان کو مسلمان بناتی تھی۔ ہم اس کو سمجھاتے تھے تو نوجوان ہے، لڑکی ہے، یہ پولیس والے سارے دہریے ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم یہ محنت کر رہی ہو تو تمہاری جان کا بھی خطرہ، تمہاری عزت آبرو کا بھی خطرہ، یہ تمہیں بے حرمتی کریں گے تمہاری۔ مگر وہ بچی ڈرتی نہیں تھی، وہ کہتی تھی نہیں، اللہ پہ مجھے ایمان ہے اور اللہ میرا محافظ ہے۔ وہ کالج یونیورسٹی کی لڑکیوں کو مزید اللہ کی طرف متوجہ کرتی اور دین کی بات کرتی رہتی، حتیٰ کہ اس نے سینکڑوں عورتوں کو دہریت سے توبہ کروا کے اسلام میں داخل کیا، سینکڑوں عورتوں کو۔ حضرت پوری زندگی اس نے دین کی محنت کی ہے، اور اب یہ بوڑھی ہو گئی ہے اور چارپائی پہ لیٹی ہوتی ہے، دادی اماں بن گئی، نانی اماں بن گئی۔ ابھی اس نے سنا کہ کوئی عالم آئے ہیں پاکستان سے، تو ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں ان کو سلام کرتی ہوں، تو انہوں نے پیغام دیا کہ آپ ان کے پاس آئیں اور ان کے گھر آ کے چائے پئیں، کھانا کھائیں، ان کو خوشی ہو جائے گی۔ میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو جوانی کے اندر دین کی محنت کرنے والی اور عورتوں کو ایمان کی دولت سے فیضیاب کرنے والی عورت ہے، اور ہزاروں عورتوں کو اس نے کلمہ پڑھایا۔ تو جب ہم وہاں گئے تو وہ خاتون چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک پتلا سا کپڑا انہوں نے ڈالا ہوا تھا۔ تو مفتی صاحب نے بھی سلام کیا، میں نے بھی ان کو سلام کیا۔
جب سلام کیا تو انہوں نے خوش آمدید کہا اپنی زبان میں جیسے کہتے ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ بڑی ہیں، ہمارے لیے والدہ کے درجے میں ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے میرے لیے. تو جب میں نے ان سے یہ بات کی نا کہ آپ دعا کر دیجئے میرے لیے، انہوں نے اس کپڑے کے اندر ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پہلی دعا یہ مانگی، خدایا ایمان سلامت رکھنا. خدایا ایمان سلامت رکھنا. آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یا اللہ، جنہوں نے اتنی محنت اور مشقت سے ایمان کو حاصل کیا، ان کے دل میں ایمان کی قدر ہے نا کہ پہلی دعا یہ مانگتی ہے، خدایا ایمان سلامت رکھنا. اللہ تعالی ہمارے بھی ایمان کو سلامت رکھے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے ہمیں لے جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.